میں جس شاعرہ کو دعوت دینے والی ہوں کہ وہ آئیں اور اظہار خیال کریں، ان کے لیے بہت خلوص سے ایک شعر، اور مجھے یقین ہے کہ اس شعر سے سب پہچان جائیں گے کہ محفل میں 4 چاند لگانے کے باوجود، محفل میں 4 چاند لگانے کے باوجود جب تک نہ آئے آپ اجالا نہ ہو سکا. ریحانہ روحی صاحبہ آئیے اظہار خیال کیجیے جناب. بہت بہت شکریہ سبین، آپ کا بہت شکریہ. بہت ہی خوبصورت نظامت آپ کر رہی ہو، اور بالکل اتنا لائیو پروگرام کو آپ نے رکھا ہوا ہے کہ ایک ایک لفظ جسے کہنا چاہیے نا اپنے اپنی طرف گھسیٹ رہا ہے، پکڑ رہا ہے. جس طرح لوگوں کو آپ بلا رہے ہو، تو آپ کا تو سب سے پہلے شکریہ. اور دوسری بات یہ کہ آج میرے لیے خصوصاً بہت ہی خوشی کا دن ہے، بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ جب میں کبھی بھی کسی کتاب کی تقریب رونمائی میں بلائی جاتی ہوں یا میں جاتی ہوں، تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن ہوتا ہے، کیونکہ یہ بہت بڑا کام ہے کہ آپ اس منزل تک آئیں کہ جب آپ کی ساری محنت اور آپ کا سارا خلوص، سارا ذوق اور تمام تر آپ کی کاوشیں اس کتاب کے اندر سمو جائیں، اور پھر وہ آپ کا جو مقصد، آپ کی جو باتیں ہیں اور آپ کا جو کردار ہے، آپ جو ہیں وہ پھر دوسروں پر منکشف ہوں. تو آج کا دن میں شفیق مراد کو بہت مبارکباد دیتی ہوں کہ آج ان کی کتاب کی بہترین تقریب رونمائی اس وقت جاری ہے، جس کے لیے بے شک بلا شبہ ہم شاعر ادیب انٹرنیشنل کے کامران عثمان اور ان کی صدر شہناز رضوی اور تمام ٹیم کو بہت مبارکباد دینا چاہتی ہوں. انہوں نے انتہائی سلیقے کے ساتھ، انتہائی ذوق و شوق کے ساتھ اس محفل کو سجایا، اور اس کی ماشاءاللہ اس قدر خوبصورت، اتنی دل پذیر کی تشہیر کی کہ میرے خیال میں اس تقریب کو ہونے سے پہلے ہم سب اس تقریب کو ویژولائز کر چکے ہیں. تو ان سب کا، ان کے کامران عثمان کا خاص طور سے فنی جو آپ کا ذہانت ہے، تو اس کو خدا کرے کہ اس میں اور ترقی ہو اور نظر بد سے اللہ آپ کو بچائے. آپ ہمارے کراچی کا فخر ہیں کامران عثمان، کیونکہ آپ اس طرح کی جتنی تقریبیں کرتے ہیں میں اس کی چشمدید گواہ ہوں. تو یہ اعتراف بہت ضروری ہے، جب کوئی ہمارے لیے اتنی محبت سے اپنی ایفرٹس کو پیش کرتا ہے، تو پھر ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم کم از کم اس کو یہ بتائیں کہ ہم بھی آپ سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں جتنی آپ ہم سے کرتے ہیں. تو اب ہم آتے ہیں جناب شفیق صاحب آپ کی طرف، جو کہ آنا تو تھا کیونکہ سارے ہمیں آپ کی طرف ہی لا رہے ہیں، سارے رستے ہمیں آپ کی طرف لا رہے ہیں. تو شفیق، دراصل میں نے بچپن سے یہ بات سنی تھی اور آپ نے بھی سنی ہوگی کہ نام میں بہت، نام کو جب بچہ پیدا ہوتا تھا ہمارے یہاں بزرگ ہمارے کہتے تھے بھائی نام کے اوپر سب سے زیادہ توجہ، کیونکہ نام زندگی پہ بہت اثر کرتا ہے انسان کی. جو آپ کا نام ہے نا وہ ہوتے ہو بہت اثر کرتا ہے. تو خوشی کا نام، ایک اچھے نام، اور اگر ہم مسلمانوں کا ذکر کریں تو ہم پھر اپنے قرآنی نام اور پھر اپنے بزرگوں کا نام، اور جیسے محمد تو خیر آپ پتہ ہی آپ کو ہر شخص کے ساتھ، ہر شخص کے دل میں لگا ہوا ہے. تو مقصد میرے کہنے کی کہ نام کا انسان کی زندگی پر بہت اثر ہوتا ہے. اور اس کی ایک مثال چھوٹی سی اب آپ آج ہی دیکھ لیجئے، شفیق مراد. تو بھائی اگر آپ شفیق سے ملے، میں تو خیر بہت پرانا ان کو جانتی ہوں اور ان کے ساتھ مشاعرے ہو چکے ہیں، ان کے ساتھ انٹرویوز ہو چکے ہیں، ان کو بہت اچھی طرح جانتی ہوں. میری ان سے ماشاءاللہ ڈائریکٹ بہت ملاقاتیں بھی ہوئی. بس صرف میں جرمنی نہیں جا سکی، یورپ تک گئی، جرمنی میں نہیں جا سکی اس وقت. تو انشاءاللہ نیکسٹ میں انشاءاللہ آ رہی ہوں میں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ انشاءاللہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ شفیق کو، میں نے اس لیے کہا کہ اگر آپ میری طرح
میری طرح، بلکہ میں تو یہ سمجھوں گی کہ شفیق نے جس طرح ادبی سطح پر انٹرنیشنلی اپنے آپ کو پوری دنیا سے انٹروڈیوس کرا دیا ہے، نہ صرف مجھ سے، میں بھی حالانکہ اسی لائن سے آئی، لیکن ساری دنیا جانتی ہے اب تو. میں کیا کہوں، میں کہوں گی تو اتنے لوگ گواہی دیں گے کہ پھر شفیق کو وہ گواہیاں رکھنے کے لیے بہت ہی مشکل ہو جائے گی. تو شفیق کردار کے حساب سے، اپنی شخصیت کے حساب سے، اپنی انسانیت کے حساب سے ایک شفیق انسان. اور شفیق کس طرح سے ہے؟ شفیق کے بھی انہوں نے پورے جھنڈے گاڑے ہوئے ہیں. مثلاً ادبی لحاظ سے ہی اگر آپ دیکھیں تو ادب میں انہوں نے اپنے پلیٹ فارم سے، شریف اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے اتنے نوآموز، اتنے شوقیہ، اور میں نہیں سمجھتی ہر ٹائپ کے، جو سنجیدہ ہیں، جو پرانے ہیں، جو زودگو ہیں، جو کم گو ہیں، ہر طرح کے لوگوں کو جن کا ادب سے کوئی بھی واسطہ ہے، شفیق نے ان کو اپنی سایہ شفقت میں پناہ دی ہے. سبحان اللہ. کیا کہنے ریحانہ روحی، کیا کہنے. واہ واہ واہ، شکریہ، تھینک یو. اپنی شریف اکیڈمی کے پلیٹ فارم پر کوئی مجھے پتا ہے یا پاکستان میں رہتے ہوئے جنرل سیکرٹری کیا کرے گا، پر پتہ ہے لاکھوں جنرل سیکرٹری موجود ہیں شریف اکیڈمی کے. تو اس سے آپ کیا سمجھ رہے ہوتے ہو؟ اس سے مطلب آپ یہ سمجھ رہے ہوتے ہو کہ شفیق نے اپنی شفقت کا جو دائرہ ہے وہ پوری دنیا پہ محیط کر دیا ہے. تو ایک تو یہ بات ہوگی. دوسرا اب یہ دیکھیے کہ مراد، بھائی مراد جو ہے نا وہ ایک پازیٹیو ورڈ ہے. آپ کی مرادیں ہیں، آپ کی خواہشات ہیں. تو اب آپ دیکھیں، ذہانت کی آپ انتہا دیکھیں. کتاب کا نام ہے شہر مراد. شہر مراد کا تجزیہ اگر آپ کرتے ہیں، میں نے جب پہلی مرتبہ اس لفظ کو لکھا ہوا دیکھا تو ایک دم میری نظروں میں یہ دنیا آ گئی. شہر مراد شفیق نے اس دنیا کو بنایا ہوا ہے، با مراد اس دنیا کو بنایا ہوا ہے. اتنی خوشیاں، اتنی لوگوں کو سیٹسفیکشن، اور اتنا لوگوں کی حوصلہ افزائی. مجھے پتا ہے جو لوگ نئے آتے ہیں، اگر ان کو کوئی دو لفظ بھی اگر حوصلہ افزائی کی کہتا ہے تو وہ دعائیں ہیں کہ جس نے شفیق کو ماشاءاللہ اتنا مقبول اور اتنا باوقار اور اتنا باعزت ایک ادبی حلقے میں بنایا. میں شفیق، مجھے پتا، ہم آپس میں بھی یہ کہتے ہیں اب اس مقام تک آتے آتے کہ صرف شعر لکھنا تو ادیب نہیں کہلایا جا سکتا، شاعر نہیں کہلایا جا سکتا. اگر آپ ادب میں موجود ہیں تو ادب کو جینا پڑتا ہے. اس کے ایک مراز تو ایک مثال اس کی ہے. سامنے کی مثالیں تو بہت ہیں، لیکن سامنے کی چھوٹی سی مثال، ٹائم بھی کم ہے، کہ احمد فراز ہے. دیکھیے اگر سیاست تھی، سیاست کو جیا، جلاوطن ہوئے. اگر انہوں نے عشق کیے جو کہ ایک نیچرل فنامنا ہے، تو اس کو بھی انہوں نے اسی طرح جیا، یعنی ادب کو پریکٹیکلی جیا. اسی طرح میں بہت شارٹ کرتے ہوئے، ورنہ میں تو بہت دیر بول سکتی ہوں شفیق مراد پر، اور میرے پاس تو ٹاپک ہی ختم نہیں ہو سکتے. شفیق مراد کی کتاب تک آتے. جی اچھا، تو پھر اب کیا ہے کہ اب اسی طرح شفیق مراد کو بھی ادبی ایکٹیوسٹ کہوں گی، کیونکہ وہ صرف شعر نہیں کہتے، وہ صرف یہ نہیں کہ انہوں نے صرف شاعری کر لی، مشاعرے کر لیے، کچھ محفلیں برپا کر لی، بلکہ وہ ادب کے لیے عملی طور سے باقاعدہ کام کر رہے ہیں. جس کا مطلب ہم اگر شاعری کرتے ہیں تو اس کا مقصد ہمیں ٹائم ویسٹ نہیں ہونا ہوتا ہے. اس کا وہ بھی ایک ورژن ہوتا ہے جو خدا تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، ایک کوالیفیکیشن دے کر، آپ کو ایک ایپٹیٹیوڈ دے کر. تو شفیق مراد اس سے وہ کام کر رہے ہیں، یعنی اس دنیا کو مہذب ہونے کی، پرامن ہونے کی، اور اس دنیا کو خوش ہونے کی، ان جتنے جیسا سینیریو ہمارے چاروں طرف چل رہا ہوتا ہے، اس کے اندر 2 لمحے خوش ہونے کی جو مہلت ہے اس کو پرووائڈ کر رہے ہیں شفیق مراد. انہوں نے دنیا کو شہر مراد بنانا چاہا ہے، یہ ان کا خواب ہے. میں سلوٹ کرتی ہوں شفیق آپ کو، اور ماشاءاللہ میں تو گواہ ہوں، میں تو چشمدید گواہ ہوں بھائی
मुझे तो आप कटहरे में खड़ा करते हैं तो भी मैं चश्मदीद गवाह के तौर से पेश हो सकती हूँ आपकी तरफ, और आप किसी मुकदमे में अगर मुलव्वस हो तो बरी हो सकते हैं मेरे बयान पर। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया इनायत आप। तो आपने माशाल्लाह से इतनी अमली जिंदगी गुजारी। तो और दूसरी चीज ये होती है कि देखिए, एक अब हम शायरी की तरफ आ जाते हैं। अब मैंने आपके लिए तो जो देखा, जो समझा, तो वो मैंने आपको कहा कि शहर मुराद आपकी पर्सनालिटी का परतव है, ये आपका ख्वाब है। आप इस दुनिया को जितना खूबसूरत बनाना चाहते हैं वो आपके इस शहर मुराद में मौजूद है, आपके ख्वाब, आपकी सारी चीजें। अब मैं छोटी सी बात ये करती हूँ कि पहले मैं भी सऊदी अरब में थी और मैं जाहिर बात है कॉलेज के अपने फौरन बाद चली गई। मैंने सारा सफर वहाँ 24-25 साल में रही, सारा शायरी का सफर वहां पर था। तो मैं जानती हूँ इस बात को कि जो लोग बाहर होते हैं और बाहर रहकर कह रहे होते हैं, वो काम कर रहे होते हैं, उनको मेन स्ट्रीम के लोग, यानी हमारे जो मेन स्ट्रीम के कैरेक्टर्स हैं, बड़े लोग और बड़े बड़े जो शोरा हजरात हैं, वो कम से कम, मैं इसमें कोई माजरत नहीं करूंगी बल्कि ऐसा है, मैंने भी भुगता है। वो समझते हैं कि जो लोग बाहर रहते हैं, अरे वो क्या शायरी करेंगे, उनको क्या उरूज आएंगे, उनको क्या पता चलेगा शायरी का, वो तो बस शौकिया एवं ही कर रहे होते हैं, तो बस ठीक है, शगल मेला है। लेकिन साहिबो इस बात को साबित किया वक्त ने कि शायरी इजहार का नाम है, इजहार तजुर्बों की बुनियाद है, तजुर्बे बुनियाद है। लिहाजा सबसे बड़ा तजुर्बे का जो बुनियाद है वो है हिजरत। जिन लोगों ने हिजरत की, बेहतरीन अपने तजुर्बों के साथ इस इजहार में आए, और शुरू में उनको ऐसा लगा भी कि भाई इतनी दूर बैठ के, मतलब मैं सऊदी अरब में, वहां उर्दू नहीं, वहां कहाँ से उर्दू आ गई, जर्मनी में कहाँ से उर्दू आ गई, लंदन में कहाँ से उर्दू आ गई जी। लेकिन हमने ना होते हुए को हमने होना बनाया कैसे। तो साहब देखिए, गालिब ने एक हिजरत क्या की थी, सफर किया था सर जी, सफर किया था उसने कलकत्ता का, और उसके बाद उसने उसको ऐसा प्रमोट किया, कलकत्ते का सफर। कलकत्ते क्यों? क्योंकि सफर से इंसान को तजुर्बात होते हैं जिंदगी के, और जब जिंदगी के तजुर्बा होते हैं तो शायरी बड़ी कही होती है, बड़ी शायरी सामने आती है। वो आप एक आंगन में क्यों, औरत ने क्यों इतने लेट शायरी की उसके अंदर, क्योंकि उसके पास के एक आंगन था, उसमें क्या शायरी होनी थी। जैसे ही वो आंगन का दरवाजा टूटा, अब देख ले ख़वातीन को, तो इजहार के लिए तो जो हिजरत करने वाले लोग, जिन लोग अपने मुल्क से हिजरत कर, दो हिजरतें करके, एक तो हिंदुस्तान से हुई, उसके बाद हिंदुस्तान से बाहर, तो ये जो 2 in 1 हिजरत है तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये जो किताब है शहर मुराद, आप इसके अंदर अगर इसको तज्जियाती निगाह से देखें और इसको संजीदगी से पढ़ें, तो आपको इसके अंदर इतने अक्स नजर आएंगे जिंदगी के कि आप हैरान हो जाएंगे। तो मैं बहुत मुबारकबाद देती हूँ शफीक कि आपकी किताब, हालांकि बेस तो हमारे पास सारे गजल की वही होती है, एक औरत मर्द से गुफ्तगू या एक रोमान की, उसके अंदर जो एक लहर होती है, वो तो इस गजल की खूबसूरती है, उसका रिदम है। लेकिन उसके अंदर क्या उन्वानात लाए जाते हैं, उसके अंदर क्या गुफ्तगू की जाती है, ये बहुत ज़हीन इंसान की बहुत बड़ा इम्तिहान होता है। और शफीक मुराद, तो तुम इस इम्तिहान के अंदर 100 से भी ज्यादा नंबर ले गए, 100 वाले पर। क्या कह रही है? बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपका इनायत आप। मैंने तो 2-4 लाइनें तुम्हारी शायरी के लिए लिखी है, बस मैं वो पढ़ देती हूँ। बाकी मेरी तरफ से आपको बहुत मुबारक है, और मैं यकीन करें हम सब, ना सिर्फ ये कामरान उस्मान ने तो पूरी आलमी बरादरी को इतना खुश कर दिया कि आज हम सारे के सारे आपको देखने के लिए, आपको सुनने के लिए, आपकी बेचैन है कि आपके ऊपर कोई गुफ्तगू करे, हम मौजूद है यहाँ पर। तो मैं चंद जुमले हैं कि जो मैंने थोड़े से आपकी शायरी के लिए लिखे, वो मैं पेश कर देती हूँ, क्योंकि गुफ्तगू में लंबा हो जाता है, ये जुमले थोड़े से, टाइम कम है, इसलिए मैं ये थोड़ा सा आपको पढ़ के बताती हूँ कि शफीक मुराद बहुत ही ज़हीन फिक्र और गहरी मुशाहिदाती बिनाई रखने वाले शायर हैं।
اس کی ساری شاعری اس کی چابک دست نظر سے دیکھی ہوئی دنیا کا مطالعاتی تجربہ ہے. دیکھیں ہجرت سے گزرنے والا آدمی سیدھی طرح نہیں زندگی گزار سکتا. یہ کراچی میں رہنے والے صرف کراچی کی زندگی سے واقف ہو کر بہتر زندگی کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ کا مقابلہ موازنہ دوسری اقوام سے اور دوسرے مذاہب سے اور دوسرے لوگوں سے ہوتا ہے تب آپ کی ساری ذہانت کا امتحان ہوتا ہے، اور تب آپ کو اپنی پرسنالٹی کو قائم رکھنے کے لیے کن کن مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے. یہ شفیق مراد اور میں جانتے ہیں کیونکہ ہم اس منزل نامے کو گزار چکے ہیں. جو معتبر سخنور اپنی ہی دنیا میں ایک اور نئی دنیا کا تجربہ کرتے ہیں، اس کا نام ہے شفیق مراد. ان کی تخلیق میں تنوع اور ورسٹائلٹی آ جاتی ہے. شاعری میں جو ایک براہ راست تجزیاتی کیفیت ہے اور جو اس کے مجرد خیالات میں ماورائی اپج ہے وہ عام شاعری میں کم نظر آتی ہے. میرے خیال میں یہی انفرادیت شفیق کو سب سے تھوڑا سا الگ کرتی ہے. تھوڑا سا الگ اس لیے کرتی ہے کیونکہ میں کہتی ہوں ورنہ شاعری کیا ہے؟ شاعری کیا ہے؟ وہی بہرے، وہی ردیفیں، وہی قافیے، بھائی وہی زندگی، وہی محبت، وہی نفرت، وہی وصل، وہی ہجر، وہی ایک مرد، وہی ایک عورت، اور وہی اس کے بیچ میں دنیا. بہت بہت خوب. تو پھر سب شاعروں کو بالکل ایک جیسا ہونا چاہیے تھا نا. پھر بھلا یہ میر کون تھا جسے خبر ہی نہ ہو سکی کہ یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے؟ پھر یہ غالب کون تھا جسے بادہ خاری کے باوجود اپنی ولی ہونے پہ اصرار تھا بھائی، بادہ خاری کے باوجود؟ اور یہ فیض کون تھا جو اپنے محبوب کو پہلی سی محبت نہ دے سکا؟ یہ ناصر کاظمی کون تھا جس کا کہنا تھا کہ دائم آباد رہے گی دنیا، ہم نہ ہوں گے کوئی ہمسا ہوگا؟ یہ فراز کون تھا جو دوستوں سے ہاتھ ملانے پر بھی شک رکھتا تھا؟ یہ پروین شاکر کون تھی جو اپنے محبوب کے ہرجائی پر شاکر تھی؟ اور یہ ریحانہ روحی کون ہے جو گھر جائے بغیر گھر بسانا چاہتی ہے؟ شاید میرے پیش روؤں کی یہی محیر العقول خواہش انہیں سب سے منفرد کر رہی ہے. کچھ نیا، کچھ سب سے الگ. بس ظاہر ہوا کہ اپنے ہونے کی گواہی ہمیں خود ہی دینی ہے. شفیق نے یہ گواہی بمبانگ دہل دے دی ہے. شفیق نے یہ دے دی ہے. عذاب آگہی کا یہ خریدار وہ اس دنیا کے خراب تجربے کو بھی محبت اور تصور سے مشروط رکھنا چاہتا ہے. بہت پر امید، بہت خوش خواب، بہت بامراد، اور اس ساری دنیا کو پھولوں سے بھری کیاری بنا دینے کی عرض کرنے والا محبوب ترین شاعر شفیق مراد ہے. اس کا یہ نیا مجموعہ ہی نہیں بلکہ اس کا ہر مجموعہ اتنا مکمل اور بھرپور ہوگا کہ یہ دنیا اپنی دانتوں تلے انگلی دبائے گی آنے والے وقتوں میں. اور اس پر مجھے تو کوئی اس پر حیرت نہیں ہوگی، کیونکہ مجھے اس بات پر بالکل حیرت جب ہوگی جب اگر ایسا نہ ہو. تو سنجیدگی سے مطالعہ کرنے کے بعد میں دیانت داری سے یہ اعتراف کرتی ہوں کہ میں کیا بلکہ کوئی بھی جینئن تجزیہ نگار شفیق مراد کی ان تمام خوبیوں کا اور جو شاعری کے پیچھے اس کے ایفرٹس ہیں ان سب کو ایک سلام کی نظر سے دیکھے گا اور دعا دے گا. میں بہت خوش نصیب ہوں کہ شفیق مراد جیسا احساس شاعر میرا ہم عصر ہے. اس کی شاعری کا سورج اس درجہ روشن ہے کہ اس کے ساتھ چلنے والوں کو بھی اپنا راستہ بنانے میں اس کے فکری اجالوں کی روشنی میسر ہے. شفیق مراد جیتے رہو، خوش رہو، اسی طریقے سے کتابیں لاتے رہو، اور جلدی جلدی ایسی کامران عثمان کو بولو کہ وہ ایسی محفلیں کرے، ہم آئیں تم سے مخاطب ہوں، تمہیں سلام کریں. اور دنیا کو اس لیے یہ گفتگو ضروری ہوتی ہے، یہ دل میں بھی رہ سکتی ہے
उसका तरह भी बहुत, लेकिन दूसरों को एक्टिवेट करने के लिए, उनको बताने के लिए कि देखो ये शख्स है और इस जैसा रास्ता कोई और शख्स भी अपना सकता है। ये मुश्किल राहें जो हमें दूर से नजर आती हैं, इनको डिस्कवर किया जा सकता है। अगर शफीक मुराद कर सकता है तो दूसरे भी कर सकते हैं। तो मेरी बहुत दुआओं के साथ, बहुत दुआओं के साथ बहुत शुक्रिया इस महफिल में जिंदाबाद मद्दू करने जिंदाबाद का। रिहाना साहिबा जिंदाबाद। बहुत बहुत उम्दा सुंदर, रिहाना, बहुत उम्दा बहुत गुफ्तगू खूबसूरत की इजहारे आपने, राय, बहुत इजहारे ख्याल कर ये रही मुराद थी इसको भी कहीं ज्यादा का रिहाना डिजर्व अली करते हैं। साहिबा। आपने बहुत उम्दा दिल निकाल के रिहाना रख अली दिया साहिबा माशाल्लाह। बहुत मुनफरिद, बहुत खूबसूरत इजहारे ख्याल कर रही थी शफीक मुराद साहब की किताब शहर मुराद की तकरीब पजीराई में। और अगर रिहाना अली साहिबा नहीं होती तो यकीनन ये तकरीब फीकी होती। जैसे कि बहुत मैंने शुक्रिया। उनके आने से पहले एक शेर अर्ज थैंक किया यू था वेरी कि महफिल में मच। 4 चांद लगाने के बावजूद जब तक ना आए आप उजाला ना हो सका। रिहाना आपा सलामत रहिए। बहुत खूबसूरत, इसलिए मैं शुक्रिया कुछ नहीं बोली, सबीन, मैंने कहा रिहाना आपा थैंक यू, बोलेंगी। थैंक यू, अच्छा, थैंक यू। अब